خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ دسویں باب کی 28ویں آیت سے سنتے ہیں۔ اس وقت پطرس نے یسوع سے کہا، دیکھ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے لیے اور انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، جو اب اسی زمانے میں 100 گنا نہ پائے، گھروں اور بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں اور بال بچوں اور کھیتوں کو، ساتھ آنے والے زمانے میں ہمیشہ کی زندگی، لیکن وہ تیرے جو اول ہیں آخر ہو جائیں گے اور جو آخر ہیں اول۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج کی تلاوتیں بہت ہی خوبصورت ہیں، جو ہماری زندگیوں میں روحانی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے ہماری مدد کرتی ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی خوشنودی کن چیزوں میں ہے، خدا کی خوشی کیسے ہے۔ جو انسان گناہ سے دور رہتا ہے، بدی سے نفرت کرتا ہے، ہمارے اس عمل سے خدا کو خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں، تو اس سے خدا کو خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے خدا کی ضرورت ہے، خدا کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس سے خدا کو خوشی ہوتی ہے۔ لوکا رسول کی انجیل میں 2 شخص دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا میں بہت اچھا ہوں، دعا کرتا ہوں، دہیکی دیتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اور اس گناہ گار شخص کی طرح نہیں ہوں، میری زندگی جو ہے وہ اچھی اور بہتر ہے۔ دوسری طرف انسان جب دعا کرتا ہے، ایک گناہ گار، تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ جب اس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ مجھ گناہ گار پر رحم کر، تو ان الفاظ سے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، مجھے میری زندگی میں خدا کی ضرورت ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے رحم کی ضرورت ہے۔
جب تک ہمیں رحم کی ضرورت نہیں فیل ہوتی، محسوس نہیں کرتے، اس وقت تک ہم خدا کا رحم حاصل نہیں کر سکتے، خدا کا رحم نہیں پا سکتے۔ تو خدا کی خوش ندی اس میں ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں۔ جب ایک گناہ گار اپنی غلطیوں کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو خدا کے حضور میں خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے گناہ کس قدر کیے ہیں، کتنے زیادہ کیے ہیں، کون کون سے کیے ہیں، کب سے کرتا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس نے رحم مانگا ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مجھے خدا کا رحم چاہیے، اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ میں خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ خدا کی خوش ندی اس میں ہے کہ ہم اقرار کریں اور ہمیشہ کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جب بھی تو خدا کے حضور میں آئے تو خالی ہاتھ نہیں آنا، جب تو اس کی حضوری میں آئے تو خالی ہاتھ نہیں آنا۔ حمد کی قربانی، خطا کی قربانی، سلامتی کی قربانی اور نصر کی قربانی گزراننا ہے۔ جب تو خدا کے حضور میں آئے تو آ کے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر کہ اے خدا، میں نے اپنی زندگی میں تیری شکر گزاری کی ہے۔ یعنی جب بھی تم نے آنا ہے خالی ہاتھ نہیں بلکہ شکر گزاری کے ساتھ کہ اے خدا، اتنے دن اتنے وقت تو میرے ساتھ رہا اور میں ان چیزوں کے لیے، کاموں کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ شکر گزاری کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ کہ اے خدا، میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، خطاؤں کو مانتا ہوں۔ حمد کے ساتھ شکر گزاری جو ہے کہ خدا کی نعمتوں کے لیے اس کی حمد و ثنا کرنا۔ جب بھی خدا کے حضور میں آئے تو میں نے اپنی زندگی سے، جب میں خدا کے حضور میں آتا ہوں، اس کے پاس آتا ہوں، تو اس بات کو اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کروں گا کہ اے خدا، یہ میں نے کیا ہے، یہ عمل میں نے کیا ہے اور اب تیرا رحم چاہتا ہوں۔ جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا ہے اور جو نہیں ہو سکا اس کے لیے اب تجھ سے اور زیادہ تیرا فضل مانگتا ہوں، تاکہ جب بھی ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں تو ہم خدا کی ان تمام باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جو وہ ہمیں ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ بے شمار برکات، فضائل خدا ہمیں مسلسل عطا کرتا ہے، تو ہم ان تمام نعمتوں برکتوں کے لیے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آج کی انجیل پاک میں پطرس یہ سوال کرتا ہے جب مسیح خداوند نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک شخص، امیر آدمی، مسیح خداوند کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ مسیح خداوند نے جواب دیا، سارا کچھ بیچ، غریبوں میں بانٹ اور پھر میرے پیچھے ہو لینا۔ وہ اس بات سے بہت گھبرا گیا، غمگین ہوا، اسے ناپسندیدہ لگی، اسے یہ عمل بہت مشکل لگا کہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے، یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا۔ اب پطرس یہ سوال کرتا ہے، جب یسوع نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے، تو اس نے پوچھا کہ اے خداوند، ہمارے بارے میں کیا ہے جب ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے تیرے لیے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ مسیح خداوند کے شاگرد سب کچھ چھوڑ کر اس پیچھے ہو لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یسوع کے پیچھے چلیں گے۔ جس طرح پطرس مچھیرے تھے،
انہوں نے اپنی کشتیاں وہاں پر چھوڑ دیں، اپنے جال وہاں پر چھوڑ دیے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اس جگہ کو چھوڑ دیا اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا کہ ہم نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح پرانے عہد نامے میں ابراہیم کو جب خدا بلاتا ہے، اس سے کہا کہ تم میرے پیچھے چل اس راہ پر، اس جگہ پر جہاں میں تجھے لے کر چلوں گا، اور اس نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا اور خدا کی مرضی کو اولویت دی۔ پرائیورٹی جو تھی وہ خدا کی مرضی تھی اس کی زندگی میں۔ اس نے سب کچھ، اپنا گھر بار، اس جگہ کو، رشتہ داروں کو، سب کچھ چھوڑ دیا اور خدا کے پیچھے چل پڑا، اور خدا نے اسے بہت برکت دی۔ وعدہ کیا گیا کہ میں تجھے آسمان کے ستاروں کی مانند، زمین کے ذروں کی مانند جو ہے برکت دوں گا، اور اسے ملی کیونکہ اس نے خدا کی آواز کو سنا اور سب کچھ چھوڑ کر خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے خوشی جو ڈھونڈی وہ خدا کی مرضی میں ڈھونڈی۔ اسی طرح شاگرد جو تھے انہوں نے بھی اپنی زندگی میں جو حقیقی خوشی ہے وہ خدا کی مرضی میں ڈھونڈی اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ امیر آدمی نے اپنی خوشی جو تھی وہ دولت میں ڈھونڈی، مادہ پرستی میں ڈھونڈی۔ اس کی زندگی میں جو اولویت تھی وہ شہرت تھی، جو اولویت تھی وہ دولت تھی، جو اولویت تھی وہ اس کا نام تھا، اس کی شہرت تھی، اور یہ اس کی زندگی میں رکاوٹ ہوئی یسوع کو فالو کرنے میں، یسوع کی پیروی کرنے میں، اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ پہلی بات کہ یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے یسوع کی الوہیت کو پہچانا ہے، یہ پہچانا ہے کہ میرے لیے مسیح خداوند کون ہے، یسوع مسیح کون ہے۔ انہوں نے عارضی خوشی کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے یسوع کی پیروی کی، یسوع کے پیچھے چلے، اور مسیح خداوند نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں جس نے سب کچھ میرے لیے، انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو اور وہ 100 گنا نہ پائے۔ جس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اسے کتنا ملے گا؟ 100 گنا۔ جو یسوع کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، انجیل کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اسے 100 گنا ملتا ہے۔ جیسے جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، جب خدا بلاتا ہے اپنے لوگوں کو، نبیوں کو، تو وہ اس لیے بلاتا ہے تاکہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے، خدا کا پیغام لوگوں تک۔ اور نئے عہد نامے میں جب مسیح خداوند بلاتا ہے ہمیں، تو وہ اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لو، یعنی وہ ہمیں کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کے نقش قدم پر چلیں، فٹ پرنٹ دیکھیں، ریکوگنائز کریں کہ یہ یسوع کے نقش قدم ہیں اور میں نے ان قدموں پر چلنا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے، خود انکاری کر اور اپنی صلیب اٹھا اور ہر روز میرے پیچھے چل۔ یسوع کے پیچھے چلنا، اس کے نقش قدم کو دیکھنا اور ان کو فالو کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کے لیے بہت سی قربانیاں درکار ہیں، بہت سی قربانیاں درکار ہیں۔ جس طرح شاگردوں نے بہت سی قربانیاں دیں، سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنی زندگی میں مسیح خداوند کی پیروی کی۔ جب ہمارا عمل دوسروں کے لیے، جب ہم معاف کرتے ہیں، جب ایک دفعہ کسی کو معاف کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات پر یقین اور بھروسہ رکھنا ہے کہ مسیح خداوند کے وہ الفاظ کہ وہ 100 گنا پائیں گے۔ جب ہم ایک دفعہ معاف کریں گے تو ہم کتنی بار معاف کیے جائیں گے؟ ہمارے ایک عمل سے 100 بار ہم پر
رحم کیا جائے گا، 100 بار ہمیں معاف کیا جائے گا۔ جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں گے، کسی کی مدد کریں گے، تو ہم پر بھی ہماری بھی 100 بار مدد کی جائے گی۔ 100 گنا جو عمل ہم کریں گے، نیکی کا عمل کریں گے، اور 100 گنا ہمارے لیے بھی کیا جائے گا۔ جب ہم دوسروں کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں پر رحم کرتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے ہیں، تو اتنی ہی دفعہ ہم پر بھی رحم کیا جائے گا، معاف کیا جائے گا، اور ہم زندگی حاصل کریں گے۔ خدا جو ہمیں زندگی دیتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کی دل و جان سے پیروی کریں۔ متی رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو باقی تمام چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ بہت دفعہ ہم تمام چیزیں چھوڑ نہیں پاتے یسوع کی پیروی کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہماری شہرت جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے، دولت جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مادہ پرستی کو اور شہرت کو اولویت دیتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ خدا کی مرضی کہ میری زندگی میں جو ہے وہ خدا کی مرضی پوری ہو، اس کے لیے میں سب کچھ جو ہے وہ قربان کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میری جو خوشی ہے وہ خدا کی مرضی میں ہے۔ تو خدا ہمیں بے شمار برکات اور فضائل عطا کرتا ہے۔ ہمارا عمل جو ہے، قربانی کا عمل جو ہے، وہ مکمل طور پر دوسروں کی بہتری کے لیے ہے۔ جب ہم قربانی دیتے ہیں تو جس طرح پطرس نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، تو ہم بھی بہت دفعہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے عوض میں کیا ملے گا، اس کے عوض میں کیا ملے گا، بلکہ ہمیں ہمیشہ خدا کی پروردگاری پر بھروسہ اور یقین رکھنا ہے، اس کی پروردگاری پر بھروسہ رکھنا ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں انعام میں مل جائیں گی۔ سلیمان بادشاہ نے جب خدا سے مانگی حکمت، خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں، اس نے کہا خدا مجھے حکمت دے تاکہ میں تیرے لوگوں کے اچھے فیصلے کر سکوں، ان کی مدد کر سکوں۔ تو خدا اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا بلکہ حکمت مانگی ہے تاکہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ تو خدا نے باقی چیزیں اسے انعام میں دے دی، دولت، شہرت، تمام چیزیں انعام میں دے دیں۔ یعنی اس کی سوچ جو تھی وہ دوسروں کی زندگیوں کے لیے تھی کہ میرے اس عمل سے جب مجھے حکمت ملے گی تو بہت سے لوگوں کے اچھے فیصلے کروں گا، دوسروں کی مدد کروں گا، دوسروں کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔ تو خدا نے اسے دوسری چیزوں سے بھی نوازا، کیونکہ اس نے اپنی ذات پر فوکس نہیں کیا بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچا ہے کہ میرے اس عمل سے دوسروں کی زندگیاں جو ہیں بہتر ہوگی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں عاجزی، حلیمی اختیار کرنی ہے، عاجزی، حلیمی، اور خدا ہمیں بے شمار برکات سے نوازے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو اولویت دیں، دل و جان سے اس کی پیروی کریں، اور مسیح کی پیروی کرتے ہوئے بہت سی قربانیوں کے عمل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، بے شمار قربانیوں سے، اور یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے کہ ہم ہمیشہ جو صلیب ہمیں دی گئی ہے اس کو وفاداری کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اٹھا کر اس کی پیروی کرتے رہیں، تاکہ اس سے سب جانے کہ تم میرے شاگرد ہوں۔ ہماری زندگیوں سے، ہمارے کاموں سے جو ہیں جو لوگ خدا کی محبت کو پہچانیں، خدا کی محبت میں مضبوط ہوں اور دل و جان سے اس کی پیروی کر سکیں۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کے لیے شکر گزار ہونا ہے، خدا کی نعمتوں کا، بلکہ انہیں دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جس طرح جو بہت سے ایسے ہیں جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے، اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے کردار پر، ہماری سوچ پر۔ جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم میں غرور، تکبر ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بہت دفعہ رکاوٹ کا باعث ہوتی ہیں، رکاوٹ کا باعث ہوتی ہیں، اور ہمیں زندگی پانے سے روکتی ہیں۔
زندگی پانے سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ جب ہم جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جب ہم ان کے لیے خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں، عاجزی حلیمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہمیشہ خدا سے برکات اور فضائل پاتے ہیں۔ بہت دفعہ ہمارا غرور تکبر ہمیں بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ مقدسہ مریم نے کہا کہ دیکھ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ جتنا انسان اپنے آپ کو حلیم اور عاجز کرتا ہے، خدا اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ جو زیادہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، خدا نے بہت سے تحفے دیے ہیں، فضائل عطا کیے ہیں، ہمیں دوسروں کی بہتری کے لیے اسے استعمال کرنا ہے اور کبھی ان پر فخر نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ عاجزی اور حلیمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جس طرح ایک دفعہ ایک جگہ پر ایک خرگوش اور ایک کچھوا رہتے تھے۔ دونوں کی اپنی قابلیت، خدا نے جو انہیں قابلیت دی تھی، وہ ایک دوسرے سے دونوں مختلف تھے۔ تو خرگوش جو تھا ہمیشہ اس بات کے لیے فخر کرتا تھا کہ میں بہت ایکٹیو ہوں اور بہت تیز بھاگ سکتا ہوں، دوسروں سے ایکٹیو ہوں اور پھرتیلا ہوں۔ اور دوسروں پر جو تھا وہ جس طرح کچھوے کو کہتا تھا کہ تو بہت کمزور بھی ہے اور سلو بھی ہے، تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا غرور کرتا تھا، مگر کچھوا ہمیشہ اس بات کو عاجزی حلیمی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ جیسا بھی خدا نے مجھے بنایا ہے، میں اس کے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ مگر اس کے باوجود کچھوا ہر روز اسے تنگ کرتا تھا، اور اس بات پر فیصلہ ہوا کہ ہم دونوں ریس لگائیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ تو کچھوا ہمیشہ اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے بہت اچھا ہے، مگر خرگوش اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، اور میں دوسروں سے اچھا، بہتر، تیز اور ایکٹیو ہوں۔ کیا ہوا کہ ایک دن وہ دوڑ لگاتے ہیں تو خرگوش بہت آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت تیز ایکٹیو ہوتا ہے، ایک دم دوڑتا ہے، مگر پیچھے دیکھتا ہے کہ کچھوا بہت سلو ہے، کہتا ہے آرام کر لیتا ہوں، سکون کرتا ہوں۔ تو کیا وہاں وہ جب سو جاتا ہے تو کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے اور وہ ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب خرگوش کہتا ہے کہ یہ اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ میں سویا ہوا تھا، یہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تو ہم لہٰذا دوبارہ جو ہے ریس لگائیں گے، کیونکہ میں سو چکا تھا۔ تو اس بات کو بھی خرگوش تسلیم کرتا ہے اور دوبارہ ریس لگاتا ہے۔ پہلے خرگوش جیتتا ہے، کچھوا جیت جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، خرگوش سوتا نہیں ہے، بلکہ مسلسل بھاگتا ہے اور ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے، جیت جاتا ہے۔ اب پہلی ریس جو تھی وہ کچھوا جیت گیا، دوسری ریس جو تھی وہ خرگوش جیتتا ہے، مگر دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اب کون جیتا ان میں؟ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ تیسری بار بھاگیں گے، اور اب جو ہے جو کچھوا کہتا ہے کہ اب راستہ یہ نہیں ہوگا، راستہ ہم بدلیں گے، راستہ بدل لیں گے۔ جب انہوں نے راستہ بدلا کہ اب اس طرف کو نہیں بھاگیں گے بلکہ اس طرف کو بھاگیں گے، تو خرگوش جو تھا وہ اس بات کو ماننے پر رضامند ہو گیا۔ تو جب وہ دونوں دوڑ لگاتے ہیں تو راستے میں آگے ندی آتی تھی، وہاں پر خرگوش جا کر پھر رک گیا۔ اب کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، جب ندی کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آگے ندی ہے، پانی ہے، خرگوش نہیں جا سکتا، میں جا سکتا ہوں، اور اس نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور ٹارگٹ تک دونوں پہنچ جاتے ہیں۔ انسان جس طرح بائبل مقدس میں اول جو ہیں وہ آخر ہو جائیں گے، جو آخر ہیں اول، یہ انسان کو اس کی حلیمی جو ہے وہ بہت بلندی اور سرفرازی عطا کرتی ہے۔ بہت دفعہ جو ہے جو کچھ خدا نے دیا ہے ہم اس کے لیے خدا کا شکر، کسی سے مقابلہ نہ کریں،
کسی سے مقابلہ نہ کریں کہ وہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے قابل ہوں، کیونکہ یہی ہمارا غرور جو ہے وہ ہمیں بہت پیچھے لے جائے گا، ہمیں آخر کر دے گا۔ اور جو حلیم ہوں گے، عاجز ہوں گے، جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے میں اس کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، بلکہ کسی کو برا نہیں کہتے، وہ اول ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کچھوا جو ہے وہ اپنی جو کچھ خدا نے دیا تھا حلیمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ محنت کرتا رہا، ثابت قدم رہا، اس نے کسی پر جو ہے وہ غصہ نہیں کیا، غرور نہیں کیا اور اول ہو گیا۔ اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ عاجزی، حلیمی اختیار کریں اور ہمیشہ ثابت قدمی سے، وفاداری سے چلتے رہیں، اور ہم ہمیشہ جو ہیں خدا سے برکات اور فضائل پائیں گے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔